والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پر اس پروگرام میں جوڑا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی یہاں پر جڑنا قبول فرمائے. پہلی چیز تو بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر پوری طرح سے فساد پھیل چکا تھا کہ کوئی شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا اس اللہ کی روح زمین پر باقی نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک زمین پر مبعوث فرمایا. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا وجود ہی کیوں کیا؟ اللہ تو ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ میں لوگوں کو اس میں پیدا کرنے کے بعد ان کو علم اور حلم دونوں چیز دینے کے بعد اور ان کی تمام مشغولیات ہونے کے بعد میں ان کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا، جب ہم چھوٹی چھوٹی روح تھے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آتی ہمارے رب ہے. لیکن وہاں اقرار کرنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اس دنیا کی مشغولیات، اس دنیا کی تمام چیزوں زیب و زینت کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کے احکام، نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے اندر پوری طرح سے ظلم و ستم برپا ہو رہے تھے کہ کوئی ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں تھا. لیکن آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کے پاس جا کر ان سے محنت کی، ان سے ملاقات کی، ان کو رسول کو بتایا کہ ہاں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کہ لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ چکے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اس دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے اور ہر ایک نے اللہ اور اس کے رسول کی ہی محنت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ،
تمام نبی آتے گئے، کلمے کا دوسرا جز بدلا، لیکن کلمے کا پہلا جز وہی تھا کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ ہاں میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ جاتے، لوگوں کی گالیاں سنتے، لوگوں کی کچڑے بری گالیاں سنتے، اپنے اوپر کچڑے ڈلواتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کو گوار نہیں ہوتا، پھر بھی آپ جتنا جانا ہوتا لوگوں کے پاس جا کر ان سے محنت کرتے، ان کو کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے دین جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اب اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، علم سیکھتے تھے، علم کو پھیلاتے تھے۔ علم سیکھنے کی جگہ صفہ تھی کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے پاس بیٹھتے اور علم کو سیکھتے، اللہ اور اس کے کلام کو سیکھتے، اور لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے کہ ہاں کہ میں اس کا صحابی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ صحابہ اکرام لوگوں کے پاس جا کر محنت کرتے، لوگوں کو کہتے کہ اللہ کی بات کو مانو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حدیث کو سیکھتے، آپ کے دروازے کے نیچے پڑے ہوتے، اور حدیث کو سیکھنے کے لیے اتنی زیادہ چاہت تھی ان کے اندر کہ آپ کے دروازے کے نیچے رہتے تھے کہ ہاں کہ کب حکم آ جائے، کب اللہ کا نبی کا فرمان کیا ہو اور میں اس نبی کے فرمان کو لے لوں، کہ ہاں کہ کوئی نبی کا فرمان مجھ سے باقی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور گیا، لوگ آتے گئے، علم سیکھنے کے لیے جگہوں کا ہونا بہت ضروری تھا کہ ہاں کہ لوگ کہاں پر ایک جگہ اکٹھا ہو کر کہاں پر علم سیکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارسوں کو قائم کیا۔ یہ وہ مدارس ہیں جو علم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہے کوئی جو میری جان لینا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنی جان کو قبول کروانا چاہتا ہے، میں اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پورے ہندوستان کے اندر کوئی ایک ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ جمع ہو کر علم کو سیکھ سکیں۔ مکاتبوں کے شکل کے اندر، مسجدوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھایا جاتا تھا۔ لوگ جاتے تھے، لوگ علم سیکھتے تھے، سیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ آیا۔ انگریزوں نے اس طرح اس ممالک کے اندر مسلمانوں کو چن کر مارا کہ مسلمان پوری طرح سے ختم ہونے کے کگار پر آ چکے تھے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ 1857 میں ایک انگریز لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور کی طرف جانے والی جتنی روڈیں تھیں اور اس میں جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے
کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس میں علماء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہو۔ اس طرح انگریزوں نے ہمارے ملک کے اندر ظلم کیا، پھر اس کے بعد ہمارے تمام اکابر، تمام لوگوں نے خدمت کو انجام دیا، لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ کس طرح انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ تمام علماء کی میٹنگ ہوئی، تمام علماء نے میٹنگ بنا کر، میٹنگ کرنے کے بعد انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ پھر اس کے بعد 1866 دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا مدارس نہیں تھا، نہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا انتخاب ہوا، نہ ندوۃ العلماء کا انتخاب ہوا۔ پھر وہاں سے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء اکرام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو لے کر اس دنیا کے خطے خطے میں جا کر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تب اس طرح ہم تک ابھی تک یہ دین باقی ہے۔ لیکن اب پھر ان مدارسوں کو اوپر حالات ڈالے جا رہے ہیں، حالات لائے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو اکٹھا ہو کر، ایک جمع ہو کر ان مدارسوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدارس نہ رہے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی ایک شخص نہیں ملے گا۔ اگر یہ مدارس نہ رہے تو کوئی ایک شخص نکاح پڑھانے والا نہ رہے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر یہ مدارس نہ رہے تو کوئی بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو بتانے والا نہیں رہے گا۔ ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے گا، جہاں تک بھی ہو سکے گا، ہم ان مدارسوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ مدارس اصحاب صفہ ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو علم ان بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکیں گے کہ اللہ کا حکم کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ہم کو اس لیے آگے بڑھنا چاہیے اور مدارسوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہم سب اس بات کی عہد کریں اور اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ جب ہم کو مدارس کے لائن سے اکٹھا کیا جائے گا، مدارس کے لیے بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم ہمیشہ مدارس کے لیے تیار رہیں گے۔ اپنا تعلق علماء سے بناؤ، علماء آپ کی رہبری کریں گے، علماء کو اپنا قائد بناؤ۔ اگر کوئی شخص علماء کے قائدین پر چلے گا، علماء کے مشورے سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی راستے سے ہٹائیں گے نہیں۔ تو تمام حضرات اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور حافظ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ کرتے ہیں تمام بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ انشاءاللہ عہد کرتے ہیں اس بات کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔